جن، جنات، جناتی اور شیطانی چالوں کے توڑ کے ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ انہی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس پہ جن یا اثرات کا اثر ہو اس کا طبی اور طبعی علاج۔ یہاں ہم ان چند دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی میڈیسن کا، جو کہ طبعی ہے اور اللہ تعالی کے حکم سے شفا بخش ہے اور اسیب زدہ مریض کے لیے بہت نفع مند ہے، جن پر قرآن کریم اور سنت سے ہمیں دلیل ملتی ہے۔ جب مریض انہیں یقین اور صدقے دل سے اور پختہ اعتقاد سے اپنائے گا کہ نفع تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور فائدہ دیں گے۔ اسی طرح کچھ ایسی میڈیسن ہے جو جڑی بوٹیوں سے مرکب ہے، اور یہ میڈیسن انسانی تجربے کے مطابق ہے، اور انسان ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اور اس طرح ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے میں شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ حرام چیز نہ ہو۔ یاد رکھیے، دوا یعنی میڈیسن شفا کا سبب ہے، اور سبب پیدا کرنے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے، اور شفا کا سبب بھی وہی دوا بنتی ہے، وہ میڈیسن بنتی ہے جسے اللہ نے شفا کا سبب قرار دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے اسباب کی دو قسمیں ہیں، ایک مسنون وظائف اور دعائیں۔ بارہا اس کا میں ذکر کر رہی ہوں کیونکہ یہ سب سے بہترین علاج ہے۔ مثلاً قرآن کریم اور مسنون دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورۃ فاتحہ کے بارے میں دم کرنے والے صحابی سے فرمانا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ دم ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کے لیے شفا کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جسے چاہے شفا دے دیتا ہے۔ مادی دوائیوں سے علاج یعنی میڈیسن سے۔ دوسری قسم طبی یعنی مادی اسباب کی ہے، جیسے کہ ڈاکٹری میڈیسن، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا شرع کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، مثلاً شہد یا پھر انسانی تجربات کے ذریعے سے بعض میڈیسن کا پتہ چلتا ہے، اور اس طرح کی بے شمار ادویات ہیں۔ یہ دوسری قسم کی ادویات وہم اور خیال کے ذریعے سے نہیں، بلکہ انہیں تجربے اور استعمال میں لا کر ہی ان کی تاثیر معلوم ہوتی ہے۔ جب انہیں استعمال کرنے سے ان کا شفا بخش ہونا ثابت ہو جائے تو پھر انہیں بطور دوا استعمال کرنے سے شفا کا اصول اللہ کے حکم سے صحیح اور درست ہے۔ تیسری جو چیز ہے نا، تویز، دھاگے وغیرہ لٹکانے جیسا وہمی طریقہ ہے علاج، اس سے بچنا چاہیے۔ جب ذریعہ علاج محض خیالی اور وہم و گمانی ہو، جس سے مریض تو وہم کا شکار ہو کے رہ جائے، وقتی طور پہ اس کو نفسیاتی سکون تو حاصل ہو جاتا ہے۔ اب بعض جگہ جب منع کیا جائے کہ وہاں نہ جائیں، کہتے جی ہمیں وہاں جانے سے آرام آتا ہے، اور کوئی دوسرا ہی پاس اٹھ کے کہہ دیتا ہے جی کیا فرق پڑتا ہے، آرام آنا چاہیے۔ اگر ان کو وہاں جانے سے یا وہ فلاں کام کرنے سے یا فلاں کڑا پہننے سے یا فلاں چھلا پہننے سے یا فلاں کے ساتھ کے پاس بیٹھنے سے ان کو نفسیاتی سکون ملتا ہے تو ٹھیک ہونا چاہیے، اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے کہ کس سے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اب جب وہ اچانک وہ چیز اس کو نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو فٹ کے دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، فٹس پڑنے لگ جاتے ہیں، اور اس کا ہونا پھر بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً کسی نفسیاتی مریض کو کسی ایک ڈاکٹر یا ایک گھر کے افراد کا عادی ہو جانا، اب وہ نہیں ہے تو کسی اور کے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا رہا، پانی بھی نہیں پی رہا، اور اگر اسے کسی دوسرے شہر جانا پڑا تو وہ چیخو پکار کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی بیماری جب وہ چیز ان کو نہیں ملتی، مثلا وہ کڑا گم گیا، چھلا گم گیا، اتار کے نہیں رکھا، مل نہیں رہا، پاگلوں کی طرح وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں اس کو، اور ایسے مریض زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں،
یہاں تک کہ پاگل بھی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیماری دور کرنے کے لیے کڑا دھاگا وغیرہ پہننے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ نہ تو شرعی سبب ہے اور نہ ہی حسی، بلکہ انہیں سبب قرار دینا ہی جائز نہیں، کیونکہ اسے سبب قرار دینا اللہ تعالی کی ملکیت میں تنازع کرنا اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے برابر ہے۔ یعنی امراض کے لیے اسباب علاج متعین کرنے میں یہ کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہی ہے۔ طبی علاج درجہ ذیل ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے نفع بخش ہیں۔ علاج بذریعہ شہد، علاج بذریعہ کلونجی، علاج بذریعہ آب زمزم یا آسمانی پانی، غسل اور صفائی ستھرائی کے ذریعے سے علاج کرنا، اور نمبر 5 خوشبو کے ذریعے سے علاج کرنا۔ پہلے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں علاج بذریعہ شہد۔ شہد کے ذریعے سے علاج کرانا جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی بیماریوں میں تیراک کا حکم رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ نحل میں آیت نمبر 68 اور 69 میں، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی جانب وحی کی یہ کہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنا اور درختوں میں اور جو یہ چھپر بناتے ہیں ان میں، پھر ہر قسم کے پھل کھا اور اپنے رب کی بتائی مقرر کی ہوئی راہوں پہ چل۔ تیرے پیٹ سے ایسا مشروب نکلے گا کہ اس کے رنگ مختلف ہوں گے، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا ان 3 چیزوں میں ہے: شہد پینا، سنگی لگوانا، آگ سے داغ لگوانا، اور میں اپنی امت کو آگ کے داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں۔ گویا حرام نہیں ہے یہ، لیکن درست یعنی پسندیدہ طریقہ بھی نہیں، اس لیے آپ نے ممانعت بھی کر دی، لیکن یہ بھی درست طریقہ علاج ہے۔ سحر زدہ کا علاج بذریعہ شہد کیسے کیا جائے؟ ایسے مریض کو نہار منہ روزانہ 1 کپ شہد پلایا جائے، اور اسی طرح شام کو 1 کپ شہد پلایا جائے، اور 1 گرم پانی کا 1 کپ جس میں شہد ملایا گیا ہو۔ یہ جو جسمانی بیماریاں نا ان کے لیے بھی یہ بہترین ہے، اللہ کہ دیکھ لیں کوئی بی پی کا مریض نہ ہو، ہائی بی پی جیسے ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے، اور شوگر کا پیشنٹ بھی نہ ہو، نارمل روٹی جو ہوتے ہیں جیسے سحر زدہ صرف لوگ ہوتے ہیں اور کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے، تو صبح شام ان کو شہد پلانا چاہیے۔ اسے اپنی زندگی میں بھی شامل کریں، بچوں کو بریڈ پہ بھی لگا کے دیں، بچپن سے ان کو شہد کی عادت ڈالیں، یہ جیم اور یہ جینیاں اور ان سے بچوں کو بچائیں۔ جی، سورج جن پڑھی جائے اور مریض کو پانی پلایا جائے، سامنے رکھ کے آپ نے سورج جن پڑھنی ہے اتنی آواز میں کہ آواز آپ کے کانوں تک جائے، اور وہ پانی جو سامنے پڑا ہوا ہے وہ مریض کو پلایا جائے۔ اس کے بعد مریض سو جائے۔ یہ عمل 1 ہفتے تک جاری رکھا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر سحر زدہ جو مریض ہے اس کا سحر، اس کا جادو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ علاج بذریعہ کلونجی۔ کلونجی ہر بیماری کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلونجی سے علاج کرو، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ سب سے بہترین اس کا علاج یہی ہے کہ صبح آپ جب اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو آپ 1 چٹکی، جس میں آپ 7 دانے کہہ لیں، چٹکی اتنی بڑی نہ ہو کہ اس میں پوری، بعض لوگوں کی چٹکی بھی تو بہت بڑی ہوتی ہے نا، کوشش کریں ہلکی سی چٹکی اور اس کے اندر 7 یا 9 دانے آ جائیں، وہ آپ منہ میں رکھ کے اوپر پانی پی لیں، گرم پانی پیئیں، گرم پانی کا استعمال رکھیں۔ یہ ویسے بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اس سے کافی بیماریوں سے انسان بچا رہتا ہے، اور سحر زدہ کو بھی اس کو کھلایا جائے روزانہ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا بہت بہترین اثر ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم علاج بذریعہ زیتون کے بارے میں بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔